قوم نوح جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں بت تراشے اور ان کی پرستش شروع کی، ان کے اس شرک کی کیا وجہ تھی؟ اور وہ 5 بڑے بت کون سے تھے؟ اور پھر وہ بعد میں دنیا کے ہر علاقوں میں پوجے جانے لگے، اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا جس سے وہ دوبارہ بت منظر عام پر آئیں گے؟ شرک اللہ کے نزدیک اس کائنات کا سب سے بڑا اور عظیم جرم ہے جس کا مرتکب کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ شرک دراصل اللہ جو ہر کائنات پر وجود رکھنے والا اکیلا واحد بادشاہ ہے اور جو پوری کائنات کا خالق ہے، کسی کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہے۔ اس دنیا میں شرک، غیر اللہ کی پوجا، بتوں اور طرح طرح کی شکلوں میں ہر زمانے سے پوجا آ رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں جو ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک واحد خدا نے تخلیق کیا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام سر فہرست ہے۔ ابتدا میں یہودیت، عیسائیت اور بت مذہب اور بے شمار ادیان میں بھی ایک خالق و مالک کا نظریہ موجود تھا اور سارے مذاہب توحید پرست تھے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بت پرستی کا سلسلہ آخر کب اور کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ مورتی پوجا کے متعلق ہمیں بہت سے نظریات ملتے ہیں، جس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں بہت سے لوگوں نے یہ خواب دیکھا جن میں ان کو ان کی پریشانی کا حل یہ بتایا گیا کہ فلاں مقام پر ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو تو تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ لہٰذا جب وہ لوگ وہاں جاتے اور اس چیز کو پاتے تو وہ اس کی تعظیم کرتے اور ان کی پریشانی کا حل نکل آتا۔ اس طرح ان لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن میں پتھر، پہاڑ، درخت، دھات کا بنا کوئی سامان یا کوئی بت شامل ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دوسری دنیا سے کچھ مخلوقات اس زمین پر آئی تھیں۔ وہ لوگ انسانوں سے ہر معاملے میں ترقی یافتہ اور ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے بنی نوع انسان پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ لہٰذا ان کے بعد انسانوں نے ان کے مجسمے اور ان کی مورتیاں تراشی اور اس کی پرستش کرنے لگے، کیونکہ انسانوں کو یہ خوف تھا کہ کہیں وہ مخلوق واپس اس زمین پر نہ آ جائے۔ اس طرح مورتی پوجا کا رواج عام ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن پاک کے اندر بت پرستی کے ابتدا کے بارے میں ایک آیت ملتی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سواح کو، اور نہ یعوث یا عوق کو، اور نہ نصر کو چھوڑو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے زمن میں ذکر کی گئی ہے اور یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے عظیم بت تھے۔ ود مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یعوث شیر کی صورت پر، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر گدھ کی صورت میں تھا۔ قوم نوح اس سرزمین پر وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے شرک کیا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس متعلق حافظ ابن عساکر نے حضرت شیث علیہ السلام کے قصے میں یہ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو واحد اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ توحید پرست تھے اور یہ سلسلہ حضرت ادریس علیہ السلام تک یوں ہی جاری رہا، جو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت شیث علیہ السلام تک ایک برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولادیں بھی اللہ کی راہ پر چلنے والی تھیں۔ اس زمانے میں 5 ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے اور انہوں نے اللہ کا خاص قرب حاصل کیا تھا۔ لوگ بھی ان کی کافی تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سواح، یعوث، یعوق اور نصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے لیے مسجدیں بنا رکھی تھیں اور لوگوں کو ان مسجدوں میں بلا کر ذکر و اذکار سکھایا کرتے تھے۔ ہر شخص ان کے پاس آ کر بیٹھتا اور انہیں پسند کرتا تھا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تھے، لیکن جب ان 5 بزرگوں کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ ان سے محبت رکھنے والے لوگ ان کی وفات پر بہت افسردہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں جو عبادت کا شعلہ بھڑکا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اب ہمیں عبادت میں لذت کیسے ملے، اب ہمیں اللہ سے قریب کون کرے گا۔ وہ لوگ مجاور بن کر ان کی قبروں پر بیٹھ گئے
اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک اچھا موقع مل گیا، لہٰذا ابلیس ایک نیک صورت میں ان کے پاس گیا کہ تمہیں پہلے جیسے عبادت میں لذت مل سکتی ہے جیسے کہ ان کی زندگی میں تم ان کے ساتھ رہ کر حاصل کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تم ان 5 بزرگوں کی صورت کو پتھروں پر تراشو اور ان پر اس کے لباس پہنا دو اور ان بتوں کو مسجدوں میں رکھ دو، اس طرح تم انہیں نہ بھولو گے، اور جب ان کے بت تمہارے سامنے رہیں گے تو عبادت کے وقت تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ شیطان کی یہ تجویز لوگوں کو کافی پسند آئی۔ ان لوگوں نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور پھر ان لوگوں نے ان 5 بزرگوں کی مورتیوں کو تراش کر مسجدوں میں رکھ دیا۔ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ جب تم عبادت گاہوں میں جاؤ تو سب سے پہلے ان پتھروں کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسا دو، اس سے تمہیں مزید تقویٰ حاصل ہوگا۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد ان کی آنے والی نسلوں نے ان کو چومنے کے ساتھ ساتھ ان کے آگے سجدہ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اللہ کی وحدانیت سے دور ہونے لگے، ان کو فراموش کرنے لگے۔ شیطان نے انہیں یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ تمہارے باپ دادا ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور یہی تمہارے حقیقی خالق و مالک ہیں۔ اب یہ لوگ مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے، اور اس طرح اس زمین پہ سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب قوم نوح کے لوگ دوسرے علاقوں میں جا کر بسے تو اپنے ساتھ ان بتوں کو بھی وہاں لے گئے، اور یہ 5 بڑے بت عرب و عجم کے مختلف علاقوں میں پہنچے، اور اس طرح پوری دنیا میں بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدھ اور نصر کو قدیم بابلی لوگوں نے اپنا دیوتا بنا لیا تھا۔ بدھ کے مجسمے بابل میں بیل کے نام سے پوجے جاتے، جبکہ یمن میں ہمیار کی حکومت میں نصر کی پوجا کی جاتی تھی، اور وہاں ایک عظیم مندر موجود تھا، جبکہ بعد میں یہ بت عرب میں بھی پوجے جانے لگے، اور قریش کے بڑے بڑے قبیلوں نے وز اور سوا کے بت بنا لیے۔ وہ ان کے آگے سجدہ کرتے، حاجت روائی کرتے اور ان سے مدد طلب کیا کرتے۔ آج بت پرستی کی گمراہی بزرگ پرستی اور قبر پرستی کے داخل ہو چکی ہے، اور ناقص العقل مسلمانوں نے آج قوم نوح کی طرح نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا ہے۔ قرب قیامت میں مسلمانوں کا ایک گروہ پھر سے ان بتوں کی کھلے عام پوجا کریں گے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے کچھ قبائل ان بتوں کی عبادت نہ کریں گے۔ یہ بات واضح ہے کہ بت پرستی کی شروعات بزرگ پرستی سے ہوتی ہے، یعنی فوت شدہ نیک شخصیات کے شان میں غرور کرنا، اور پھر ان سے مشکل کشائی، اور پھر حاجت روائی کے لیے ان کی قبروں پر سجدہ کرنا اور بیٹھ جانا شرک کی سب سے بدترین شکل ہے، جس فتنے سے آج کے مسلمان دوچار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے، میلہ لگانے اور اس کے آگے سجدہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ بلا شبہ شرک، بت پرستی اور قبر پرستی تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنے میں ہے۔